السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایک دن ایسا متعین ہو جس میں کہ وہ تفریح کرے، جس میں وہ اپنی تھکاوٹ کو دور کرے۔ زندگی کی مشغولیت نے کبھی کبھی اس کو بور کر دیا ہو تو اس بوریت کو وہ دور کرے۔ اس بوریت کو دور کرنے کے لیے، ریلیکس محسوس کرنے کے لیے انسان تفریح کرتا ہے، لیکن تفریح کے نام پر وہ ایسی چیزیں کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ موضوع لہو الحدیث کے تعلق سے ہے۔ لہو الحدیث کے تعلق سے ہے اور یہ ٹاپک اور عنوان بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر یہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے تو آپ ہماری باتوں کو غور سے سنیں، اور اگر یہ فائدہ مند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور لازماً بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لہو الحدیث ایسے تمام فضول حرکتیں اور بیہودہ باتیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، جو اچھے اور نیکی کے کام سے دور ہٹا دے، جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصد حیات سے، یعنی زندگی کا جو مقصد ہے، ٹارگیٹ ہے، اس کو اچیو کرنے سے روک دے، وہ کیا ہے؟ لہو الحدیث ہے۔ اور اسی لہو الحدیث کی طرف لوگ کیوں جڑے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے من کو شانتی دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے من کو شانتی تھوڑی دیر کے لیے مل سکتی ہے، مگر پھر بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا وَأُولَٰئِكَ عَذَابٌ مُبِینٌ۔ انہوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، یعنی دل فریب کلام کو کیا کرتے ہیں؟ خریدتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے، بھٹکا دے، راستے کی دعوت کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں لہو الحدیث، دل فریب کلام سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے بیہودہ چیزوں کو خریدے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور وحی الہی جو ہے آنا شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو کشش رکھا اور اس کی تلاوت میں جو چاشنی رکھی، اٹریکشن رکھا، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ کر، ان کی آواز کو سن کر، ان کے بول کو سن کر کے ذوق در ذوق دھیرے دھیرے بتدریج اسلام لوگ قبول کرتے گئے، یہاں تک کہ شاعری بھی پھیکی پڑ گئی، عرب کے جو فصاحت و بلاغت کے جو کلام تھے، جملے تھے، وہ بھی ماند پڑ گئے۔ تو ایک شخص لوگوں کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک ایسے قصے کہانی کو لاؤں گا جو کہ قرآن کے جو اٹریکشن ہے، جاذبیت ہے، اس کو بھی کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی۔ اس کے لیے وہ مکہ سے عراق گیا، اور عراق سے شاہان عجم کے قصے کو، یعنی جو عرب کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ عجمی ہوتے ہیں، تو عجمیوں کے بادشاہ کے قصے کو جو گڑھا ہوا تھا اٹھا کر لے کے آیا، جو رستم اور اسفندیار کے قصے کو اٹھا کر لایا اور لوگوں کے سامنے اسٹوری ٹیلنگ یعنی کہانی کو بیان کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے مذہب سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے لوگوں کو کیا کرے؟ غفلت میں ڈال دے، اس سے دور کر دے، اور لوگوں کو مقصد حیات سے کیا کر دے؟ مقصد زندگی سے غافل کرا دے۔ قریب قریب یہی حال ہر زمانے میں نیتاؤں کا، لیڈروں کا، سربراہوں کا رہا ہے۔ جب
کرنٹ ایشوز پر بات کی جاتی ہے، جب روزگار اور جابس یا نہیں تو اور دوسرے ایشوز پر باتیں کی جاتی ہیں، تو کسی نہ کسی قصے کو گڑھ کر کے یا کوئی معاملات کو بنا کر کے لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کر کے کیا کرتے ہیں، جو سیریس والے مسائل ہیں اور جو سنجیدہ مسائل ہیں، ان سنجیدہ مسائل سے لوگوں کے ذہن کو بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی ایسا تھا۔ ایک سنجیدہ مسئلہ جو اللہ نے پیدا کیا، تمام لوگوں کو اسی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، تو اس کے لیے لوگ تفریح کے طور پر کیا کرتے تھے، کہانی سنتے تھے تاکہ لوگ اسی تفریح میں مشغول ہو جائیں، انٹرٹینمنٹ ہی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو قبول کرنے سے باز آ جائے۔ لیکن یہ قصے کہانیاں، گانا بجانا یا موسیقی کے جو آلات ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، تو یہ سب لہو الحدیث میں شمار ہوں گے، لہو الحدیث میں اس کی گنتی ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد صاحب تھے، آئے، دیکھا وہ عید کا دن تھا کہ انصار کی کچھ بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ حالانکہ وہ انصار کی جو بچیاں ہیں پروفیشنل طور پر گیت گانے والیاں نہیں تھیں، یا وہ کرائے کے گانے والیاں نہیں تھی، آپ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل پروفیشنل طور پر لوگ گانے وغیرہ گاتے ہیں، جو آج کل لوگوں نے پیشہ ہی بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بھی شیطان کی بانسری، ایسا کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر قوم کا ایک عید کا دن ہوتا ہے، آج یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ حدیث کو آپ سامنے رکھیے، اور جو تفریح کے جو حدود ہے، تفریح کا جو دائرہ ہے، انٹرٹینمنٹ کا جو دائرہ ہے، اس دائرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، تفریح کے لیے جو جائز چیزیں ہیں اس کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے شادی کا موسم ہو یا شادی کے دن ہو، یا نہیں تو کوئی ایسی بڑی اچیومنٹ گھر میں، خاندان میں کسی نے حاصل کیا ہو جس کی بنا پر فطری طور پر خوشی لاحق ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشیاں منانے کے لیے شاعری کا، مشاعرہ کا نظم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس مشاعرہ میں الفاظ کے اور جملوں کا اور اس طرح کے سینٹنس کے انتخاب کا، سلیکشن کا جو ہے اچھے معیار کو سامنے رکھا جائے، اور یہ شاعری لوگوں کے ذہن کو فریش کرتی ہے، مائنڈ کو جو ہے ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے، گھبراہٹ کو بھی دور کرتی ہے۔ مگر یہ چیزیں کچھ شرطوں کے ساتھ جو اجازت دی گئی ہے، وہ شرط کیا ہے، اس کو آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ ہم نے کہا بار بار کہ باؤنڈریز کو، جو اسلام کا باؤنڈریز ہے، جو اسلام کے لمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ذہن اور دل اور دماغ کو تازگی بخشنے کا جو ایک ذریعہ جو بھی ہے، اس ذریعہ کو یعنی اس تازگی تک اور فرحت کے محسوس کرنے تک تفریح کرنا جائز ہے، یعنی ذہن کو تازگی بخشنے تک اور مائنڈ کو فریش کرنے تک تفریح جو ہے اس حد تک درست، اور وہ تفریح اگر نالج بڑھانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے تو وہاں تک بھی وہ درست ہو سکتا ہے، درست ہے۔ مگر انسان اگر حد سے بڑھ جائے، انسان اگر لمیٹیشن کو بھول جائے، باؤنڈریز کو پار کر جائے، تو اس کسی بھی حال میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا تھا
کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، مقصد زندگی سے دور ہٹا دے، یہ سوچ کر کے انہوں نے منع کیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کی فطرت سے واقف تھے۔ لوگ جو ہیں تھوڑا تھکے ماندے ہو جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے اور آرام کرنا چاہتے ہیں، تو شاعری کے ذریعے سے اور اس طرح سے اشعار کے ذریعے سے لوگوں کی وہ چیزیں، مگر آج کلچرل پروگرام کے نام پر، پرفارمنس کے نام پر جو ہے اور ثقافت تہذیب کے نام پر گانا، موسیقی اور پاپ سانگ، سینما اور ٹیلی ویژن کا جال جو ہے پوری دنیا میں بچھا دیا گیا ہے۔ لوگ تفریح کے نام پر جو ہے ان چیزوں کے ذریعے سے کیا کہتا ہے اللہ سے بھی غافل ہو رہے ہیں اور مذہب سے نوجوان نسل منحرف ہو رہی ہے، یعنی مذہب سے ان کا تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے آپ کیا کہتے ہیں، ان چالوں سے اور ان سازشوں سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب ان سازشوں کو اور چالوں کو سمجھیں گے تبھی آپ جو ہے ان سے دور ہو پائیں گے۔ کوئی بھی شاعری اسلام کا مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جو ہے ایسے پروگرام جس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو، اس پروگرام کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بارے میں بھی ایک مثال ہے۔ کیا مثال ہے کہ ایک بار انصار کی بچیاں کہیں بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹی بچیاں کیا کر رہی تھی، ڈب بجا کر کے کچھ اشعار گا رہی تھیں۔ خوبصورت اشعار جو ہے ان کے یتیم بچوں کے ابا کے بارے میں تھا، یتیم بچوں کے والد صاحب کے بارے میں تھا، یعنی وہ لوگ مرثیہ پڑھ رہی تھی۔ اس مرثیہ پڑھنے کے دوران جو ہے وہ اپنے ابو کے تعریف کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بول دیے، یعنی وہ بچیاں یہ جو اشعار گا رہی تھی جنگ بدر میں ان کے والد وغیرہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شہادت کی بھی تعریف، ان کے والدین کی بہادری کی بھی تعریف کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بارے میں کیا فرمایا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، یعنی ہمارے اس میں سے ہم لوگوں میں ایک ایسا نبی بھی ہے جو کل کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اب ظاہر ہے فیوچر کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانیں گے، وہ ایک لمیٹیشن ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کل کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہ بتائے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بچوں کو روک دیا کہ اس جملے کو ہٹا دو اور کیا کرو، بقیہ جو پہلے گا رہی تھی ان سبھی الفاظ کو کیا ہے گاتے رہو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بچوں نے کیا کیا، خاص کیا، تب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع کر دیا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اس طریقے سے ایسے بھونڈے جملے، فحش گوئی کے کلمات، الفاظ اگر کسی پروگرام میں یوز ہوتے ہوں تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں، گرچہ آپ اس پروگرام کی شروعات تلاوت کلام پاک سے ہی کیوں نہ کریں۔ بہت سارے ایسے اسکولز ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر کالجز اور یونیورسٹیز کے بچیوں کو جو ہے پرفارمنس کے نام پر اور کچھ سکھانے کے نام پر جو ہے کچھ پروگرام کروایا جاتا ہے، اور جو ہے گانے بجانے وغیرہ کی جو ہے ایونٹس ہوتے ہیں، اور اس ایونٹ کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کہاں پر؟ غلط چیزوں کو جو ہے رواج دینے کے نام پر، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جوانی اور عورت کے حسن کو اگر پروگرام میں بیان کیا جائے اور عورت کے جو گانے کے انداز ہیں، دلکش انداز ہیں، اس کو پیش کیے جائیں، اور اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ الحاد اور لوگ جو ہے میٹریلزم، مادہ پرست بنتے جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔
تو لوگوں کا ذہن اسی تفریح کی طرف مائل ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جڑتے. اس لیے عورتوں کی جو چٹک مٹک ہے، نوجوان لڑکیوں کی جو نمائش ہے، یا ایونٹس میں الگ الگ طرح کے جو ان کو کردار ہیں ان کے پیش کرنے کی اجازت اسلام میں ہرگز نہیں ہے. شاعری اچھی ہو اور انداز بیاں جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہو، اسلامی تہذیب کے خلاف ہو، ہاتھوں کو، اپنے کمر کو، اپنے باڈی کے اسٹرکچر کو اس طرح دلکش انداز میں ڈسپلے پروگرام میں کیے جائیں جس سے کہ لوگ تفریح محسوس کریں اور عبادت سے ہی غافل ہو جائیں، تو یہ آواز، عورتوں کی آواز ہی کو باہر جانے سے جب اللہ نے منع فرمایا ہے، تب یہ تو اسٹیج پہ اور کیا بولتے ہیں مائک پر آ کر یا کہیں اور پروگرام میں لوگوں کے سامنے آ کر گیت گانا اور ناز نخرے اور اس طرح گانے کی آواز کو دلکش انداز میں پیش کرنا کسی بھی حال میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آج کل یہ سب کھلے عام انجام دیا جا رہا ہے. اس سے مسلمانوں کو اور اس کے نوجوانوں کو خاص طور سے بچنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو تو اجنبی مردوں سے اور اسٹرینجر سے جو بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہاں پر بھی ان کو نرم اور لچک کا جو رویہ ہے اس کو اپنانے سے روکا گیا ہے. تو اسٹیج میں ان کو کیسے جو ہے بہترین انداز سے اور ایک دم دلکش انداز سے نغمے کو گانے کی اجازت دی جائے گی؟ یہ عورتوں کا خاص طور سے ان کی آواز اور ان کے جو انداز ہیں یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے اور اس فتنہ کو دبانے کی ضرورت ہے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایسی شاعری کی، آپ نے ایسے گانے کی اجازت ہرگز نہیں دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گانے بجانے کے آلات کو جو ہے کچھ اور نام دے کے حلال کر لیں گے، شراب کو کسی اور بھی چیز کے نام پر لوگ کیا کر لیں گے، جائز کر لیں گے، لیکن اس کے جائز کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں جائز نہیں ہو جائیں گی. ایک الگ موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے یہ گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور عبداللہ بن مسعود تو کہتے ہیں کہ یہ جو گانے بجانے کی چیزیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں، نفاق کو اگاتی ہیں. اور نفاق آپ کو معلوم ہے کہ اوپر سے آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن دل میں آپ تفریح کی چیزوں کو رکھیں گے، دل میں کسی اور چیزوں کو رکھیں گے تو یہ عادت نفاق والی پیدا ہو. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کس حدیث سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں بچیاں گا رہی تھی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچیاں جو گا رہی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. ہر قوم کا ایک تاریخی دن متعین ہوتا ہے، ہر قوم کا کیا ہوتا ہے ایک قومی دن بھی فکس ہوتا ہے. اس قومی دن میں، تاریخی دن میں لوگ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں، لوگ اپنے جو ہے آبا اجداد کی قربانی اور اس کی بہادری کا تذکرہ کریں. اس کے لیے پروگرام منعقد کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو ان کی جو عالی شان اور عظیم الشان تاریخی روایت رہی ہے اس روایت سے جوڑنے کا کام جو ہے اس پروگرام سے انجام دیا جا سکتا ہے اور ایسے پروگرام کو منعقد کرنا جائز ہے. جیسے کہ بچیاں اپنے والد کے بارے میں جو شہید ہو گئے تھے گنگنا رہی تھی اور ان کے بہادری کا تذکرہ کر رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گانے بجانے کو جو ہے ایک پروفیشن کے طور پر، آکوپیشن کے طور پر خواتین کا چن لینا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قید کے ساتھ ہی ان بچیوں کے بارے میں تذکرہ فرما دیا. کیا کہ یہ بچیاں گانے والیوں میں سے نہیں تھیں، یعنی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں. لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیے، معاشرے میں دیکھیے کہ پیشہ ور گانے والیوں کی جو ہے ایک تعداد ہے جو اسٹیج پر رونق افروز ہو کر جو ہے اجنبیوں کے دل کو موہتی ہے اور ان کے دل فریب اور دلکش انداز میں اپنی آوازوں کے ذریعے لوگوں کو تفریح فراہم کرتی ہیں. اس کی اجازت بہرحال کسی بھی حال میں اسلام نے نہیں دی ہے، کر دیا. مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر کے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام آپ انجام دیجیے. یہی عبادت بھی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے.